توبہ کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ اونچی آواز نہیں آئی. گناہگار کو. اچھا جواب ہے. توبہ کی سب سے زیادہ ضرورت آپ نے کہا گناہگار کو. اب میرے سے جملہ سن لیں. توبہ کی سب سے زیادہ ضرورت اس کو ہے جو اپنے لیے توبہ کی ضرورت محسوس نہ کرے. اور توبہ کرنی ہے تو کریں, وہ میں کیوں کروں. تو جو اپنے آپ کو کسی طرح اچھا سمجھے یا یہ سمجھے میں گناہ نہیں کیا یا مجھے توبہ کی ضرورت نہیں, اس کو سب سے زیادہ توبہ کی ضرورت ہے. اور توبہ کر کے توڑنا یہ ہمارا کام ہے. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں 100 مرتبہ بھی توڑی ہے پھر توبہ کر لے, کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں. حالانکہ یہ مذاق ہوتا ہے. توبہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ, مگر توڑتے ہیں تو خود توڑیے پھر بھی توبہ کر لے, کیونکہ توبہ کا دروازہ بند. ہاں مذاق نہ ہو کہ جی جب بھی گناہ کروں گا توبہ کر لوں گا. نہیں, توبہ کرنی ہے, کبھی ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لے. 100 بار بھی توبہ کر کے توڑی ہے پھر توبہ کر لے. مگر ہم نے توبہ کو مذاق بنایا. وہ کھڑی شریف والے میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں نا, 100 واری میں توبہ کی تی تے 100 وار تروڑی. پوٹھواری زبان ہے ان کی. 100 واری میں توبہ کی تی تے 100 وار تروڑی, پر نفس کمینے میرے حلی حلی بدی نہ چھوڑی. اللہ 100 مرتبہ میں نے توبہ کی, 100 مرتبہ توڑ دی, کیونکہ میرا نفس اتنا کمینہ ہو گیا ہے کہ یہ برائی چھوڑتا نہیں. عادت, اللہ معاف کرے. انسان بڑا کمزور ہے. اس انسان کو اللہ تعالی نے نوازا کہ تو کمزور ہے, تجھ سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ رحمت ہے تیرے لیے کہ تیرے لیے توبہ رکھتی ہے. غلطی ہو جائے تو توبہ کیا کرنی ہے؟ اونچی. اور ہم تو اکڑتے ہیں, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. بلکہ ہمارے ہاں گناہ کی تعریف, کسی سے میں پوچھوں گناہ کس کو کہتے ہیں تو کہیں گے وہ برا کام جو کوئی دوسرا کرے. جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں, جو دوسرا کرے تو گناہ. ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف کرے, دوسرے سے ہوئی اللہ اس کو پکڑے. عجیب مزاج بنا لی ہے ہم نے. اللہ تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے. میرے دوستو, یہاں میں ایک آپ کو راز کی بات بتا دوں. ایھا المؤمنون, میرا رب بڑا کریم ہے. فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اور اللہ کی طرف, اللہ کے لیے توبہ کرو. جمیعاً, سب کے سب. ایھا المؤمنون, اے مومنو. اللہ نے ان پوری تفصیل میں کسی ایک کے لیے نہیں کہا, سب کو کہہ دیا. سارے مومنوں توبہ کرو, تمہارا پردہ رہ جائے. تمہارا پردہ رہ جائے. اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے, میں نے کہا نا یہ بڑے کرم کی بات ہے, راز کی بات ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ کے والد,
ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. خواب میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کا بال مبارک مانگ لیا. خواب میں ہی مانگ لیا, حضور نے خواب میں دے بھی دیا. وہ جب جاگے تو ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے اس کو ایک صندوق میں ادب سے رکھا. سال میں کھولتے تھے, موقع تہوار آیا زیارت کراتے تھے. محفل میں بندے جمع, صندوق کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, کھل نہیں رہا. ایک مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, 5 مرتبہ. اللہ والے تھے, صندوق کو ایک طرف رکھ دیا. فرمایا گرمی لگ رہی ہے, چلو سب غسل کرتے ہیں. سب کے سب کو لیے اشارہ تھا کہ جتنے بیٹھے ہیں سب. کیوں؟ ایک شخص ناپاک بیٹھا ہوا تھا. اس پورے ہجوم میں ایک شخص ناپاک بیٹھا تھا, جس کی وجہ سے تالا نہیں کھل رہا تھا. اب وہ اس کا نام لے کے کہتے تو اس کا بھرم نہ رہتا, سب کا پردہ رکھنا تھا. فرمایا چلو سب غسل کرتے. پردہ رکھنے کی بات, یہاں اللہ نے پردہ رکھا ہے. اور سارے کے سارے ایمان والو اللہ کی طرف. یہ ساری لسٹ سن لی ہے نا, یہ نہیں کہ فلانا جو ہے وہ یوں, سارے ہی توبہ کرو. تو یہ راز رکھا ہے, پردہ رکھا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی اس مہربانی کو اپنے اوپر انعام سمجھیں. زیادہ بگڑنے کی کوشش, ہم ڈھیل کو سمجھ لیتے ہیں ہم پر مہربانی اور بگڑتے چلے جاتے ہیں. بگڑنا, اللہ نے یہاں اب دوسری راز کی بات بتاؤں. ایک تو یہ کہ سب کو کہا, یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے مجرموں توبہ کرو. اے مجرموں, اوپر پورے جرموں کی لسٹ آئی ہے, اے مجرموں توبہ کرو. نہیں, اے مومنوں توبہ کرو. اگر مجرم فرمایا جاتا تو پھر رسوائی ہوتی. یہاں پتہ چل گیا جب دنیا میں اللہ پردہ رکھ رہا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں رکھے گا. اللہ مولانا روم فرماتے ہیں گر خدا خواہد کہ پردہ کس درد. جب اللہ چاہتا ہے کسی کے پول کھولنا, کسی کے پول کہتے ہیں نا آپ کے ہاں, کسی کا پردہ کھولنا ہے, اس کے عیب نظر آئیں دوسروں کو, تو ایسا بندہ جس کے اللہ پول کھولنا تو اس کے منہ سے اللہ کے پیاروں کی برائی نکلتی ہے. وہ اللہ کے کسی پیارے کی بے ادبی کرتا ہے, پھر اللہ اس کے پول کھول دیتا. ولید بن مغیرہ چھپا ہوا تھا, مگر جب نبی کو معاذ اللہ اس نے مجنون کہا, دیوانہ, پاگل کہا, اللہ نے اس کا حرامی ہونا بیان کر دیا. اصلی نہیں ہے یہ, پڑھ لیں قرآن. تو یہ ہمارا پردہ رکھا جاتا ہے تو یہ ہم پر انعام ہے. کیا ہے؟ دنیا میں جو رسوا ہو جائے وہ سمجھ لے کہ کہیں مجھ سے خطا ہوئی ہے. بزرگ فرماتے ہیں اے اللہ, جب اس دنیا میں شاہ و گدا کے سامنے تو نے ہمیں رسوا نہیں کیا تو عالم آخرت میں جب سارے جمع ہوں گے اس دن بھی رسوا نہ کرنا. ہمیں بخش دے, ہمیں شرمسار نہ.
حضرت ابراہیم علیہ السلام لقب خلیل اللہ، خلیل پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ جب سارے لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت میں معاشر میں، سب کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا۔ نبی ہیں، معصوم ہیں۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ آواز۔ جب میں کہلوانا چاہوں ساتھ دیا کرو۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا، نبی کبھی بھی گناہ کرتا نہیں، معصوم ہوتا ہے۔ وہ نبی ہے، معصوم ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتے، پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے۔ جب وہ نبی ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، ہم کس شمار قطار میں ہیں؟ لیکن اب اپنی شان بھی سن لو۔ وہ تو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے یہ دعا کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب کو شرمسار نہیں کرے گا۔ نبی تو پیارا ہے، نہیں جو نبی کے ساتھ ہو کر ایمان والے ہو گئے، اللہ ان کو بھی شرمسار نہیں کرے گا۔ نبی تو پیارا ہے، جو نبی کے ساتھ ہو جائیں گے ایمان والے، اللہ ان کو بھی شرمسار۔ اونچی کیوں نعرے زیادہ کرتے ہو بابا؟ نہ تم سے لگتے ہیں نہ لوگوں سے جواب دیا جاتا ہے۔